بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا آج 29واں درس ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پر، آپ کے صحاب پر، آپ کے ازواج پر۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا کافی 28 درسوں میں ہم نے کوشش کی کافی چیزوں سے پردہ ہٹانے کی۔ اب ہم اس معاملات پہ آئے ہیں جو سازشی طاقتیں جو عالم اسلام کے خلاف سازش کر کے اسلام کی نشاط ثانیہ کے مرکز اور اسلام کے نشاط ثانیہ کی جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں، پاکستان کی فوج اور پختون، ان کے خلاف جو سازشیں، جو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں جو بین الاقوامی چل رہی ہیں کافی عرصے سے، یعنی کافی عرصے سے ہی میں نے اس سے پہلے عرض کیا برادران اسلام، یہ یہود و نصارہ جو ہوتے ہیں یہ پالیسی بناتے ہیں۔ یہ اپنی اس پالیسی کے تحت، ان کی ایک شارٹ ٹرم پالیسی ہوتی ہے، ایک لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے۔ شارٹ ٹرم پالیسی کے اندر یہ جو ملکوں کے اندر اپنے مفاد کے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اسلام کے مختلف مقطع فکر کے اندر اپنے مفاد کے اپنے پسند کے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، پھر اس سے وہ لانگ ٹرم پالیسی اپناتے ہیں جس سے وہ اپنی مفادات کو، جو ان کی ذاتی مفادات ہیں، اسلام کے ساتھ کھیلواڑ کر کے وہ اپنی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ میں تکفیر اور تکذیب پیدا کر کے ایک دوسرے کے خلاف ٹکراؤ پیدا کراتے ہیں۔ یہ ان کی پالیسیز کے تحت آج جو عالم اسلام جو اتنی طاقتیں رکھنے کے باوجود، معدنیات کے باوجود، ایٹمی قوت کے باوجود، تمام تر افرادی قوت کے باوجود، نوجوان سب سے زیادہ امت مسلمہ کے اندر ہے۔ سب سے زیادہ نوجوان اس وقت اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ نوجوان اس امت مسلمہ کے ہیں۔ اب اتنے زیادہ نوجوان، اتنے زیادہ جوانوں کے باوجود امت مسلمہ، اتنی زیادہ طاقتوں کے باوجود، ایٹمی قوتوں کے باوجود، مادی قوتوں کے باوجود، امت مسلمہ کی اس تذلیل یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ظاہری نظروں سے اگر دیکھا جائے تو ہر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، صرف اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، صرف اپنے مملکت کو مضبوط کرنے کے لیے، صرف اپنے فرقے کو مضبوط کرنے کے لیے، صرف اپنے ذات کو مضبوط کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا نام استعمال کر رہا ہے، اسلام کا نام استعمال کر رہا ہے۔ تقسیم در تقسیم کر دیا گیا امت مسلمہ کو، اور بھی تقسیم کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور بھی تکفیر کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہر آنے والا، کل سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے، ہر روز ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، فلانا کافر ہو گیا جی، کسی کافر کو مسلمان کرنے کے لیے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا دجالی فتنہ ہے سوشل میڈیا، اس سے رحمانی کام لینا چاہیے، لیکن افسوس کہ وہ جو لانگ ٹرم پالیسی پر عمل پیرا وہ یہود و نصارہ، جس کا انسٹیٹیوٹ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا تلبیت کے اندر ہے، جہاں سے وہ پالیسی بنا کے امت مسلمہ کو، ان کی کمزوریوں کو پکڑ کر امت مسلمہ کو تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی کمزوری ہماری کیا ہے؟ ہم نے دین کو دنیا پر مقدم کر دیا، دین کو اٹھا کے دنیا پر مقدم کر دیا، یہ سب سے بڑی ہماری کوتاہی ہے۔ دنیا کو دین پر مقدم کرنا تھا، ہم نے دنیا کو اٹھا کے دین پر مقدم کر دیا، دین کو مؤخر کر دیا، دنیا کو مقدم کر دیا۔ ظاہری کرسی، ظاہری ممبر کو، وہ ممبر و محراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدم کر دیا، اس کو عزت و تعظیم دے دی۔ جو ممبر و محراب اس زمین کے اوپر عدل و انصاف کے لیے بنا تھا، اس کو ہم نے دجالی سیاست کے حوالہ کر دیا۔ ہم نے آج اس دین کو جو لے جا کر دنیا کو ترجیح دے دی، دین کو پیچھے کر دیا، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا۔
آج امت مسلمہ کے تنزل کا یہ جو اتنی زیادہ قوت کے باوجود یہ بکھری ہوئی امت مسلمہ ہے، اس کو موتی میں پرونا ہے، تسبیح میں پرونا ہے، متحد کرنا ہے، تو اس کو اتحاد کو لانے کے لیے ہم انہیں قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ دیکھیے آج یہودی اپنے کتب کے، اپنے بائبل پر چلتے ہوئے، اپنے تورات پہ چلتے ہوئے وسیط اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنی مذہبی کتب کے تناظر میں اپنی پالیسی بنا رہے ہیں۔ آج عیسائی اپنی مذہبی کتب کے تناظر میں اپنی پالیسی بنا رہے ہیں، ورلڈ کرسچن کالونی۔ آج ہندوستان کے 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے ہندو، برہمنوں کا خدا الگ، شمال کا خدا الگ، جنوب کا خدا الگ، وہ تمام لوگ وہ اپنی محنت سے پہلے کا وہ رام راج کے لیے، جہاں پر ان کی کتب میں دھرم راج لکھا ہوا ہے، وہ رام راج کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی مذہبی کتب سے پالیسی بنا رہے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں اپنی کتب میں کہ ان کے انبیاء جو ہیں وہ محدود بالقوم تھے۔ ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئے گا، ان کے ویدوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی گیتا میں لکھا ہوا ہے، ان کی توریت میں لکھا ہوا ہے، ان کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، غزل الغزلات میں لکھا ہوا ہے، استثناء میں لکھا ہوا ہے، پارسیوں کی کتب میں لکھا ہوا ہے، بدھسٹ کی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ ہر مذہبی کتب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی ہوئی ہے۔ وہ اپنی مذہبی کتب سے پالیسی بنا رہے ہیں، اور ہم ان کے پیروکار بن کے ان کی کتب کی، ان کی پالیسی پہ اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں۔ یہ زوال نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دنیا مقدم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دین کو پیچھے چھوڑنی دے اور کیا ہے؟ جب وہ لوگ اپنی کتب سے پالیسی بنا رہے ہیں، اے برادران اسلام، اے مسلمان میرے بھائیوں، یہ فقیر آپ سے التجا کرتے ہیں، آئیے قرآن کی طرف آئیے، آئیے آپ سب مل کے قرآن سے پالیسی دیکھیں۔ آئیے اس زمین کو امن پہ کس طرح لایا جا سکتا ہے، اس زمین پہ عدل انصاف کس طرح قائم ہو سکتا ہے، اس زمین پہ امت مسلمہ کو دوبارہ عروج کس طرح مل سکتا ہے، اس زمین پہ دین کس طرح مقدم ہو سکتا ہے، اس زمین پہ مسلمان دوبارہ کس طرح سرخرو ہو سکتے ہیں، اس زمین پہ کس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کس طرح قائم ہو سکتی ہے، اس زمین کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کس طرح قائم ہو سکتی ہے، اس زمین سے کفر و شرک کس طرح ختم ہو سکتا ہے، اس زمین سے سود کا نظام کس طرح ختم ہو سکتا ہے، اس زمین سے یہ ناانصافیت کس طرح ختم ہو سکتی ہے، اس زمین پہ مساوات کس طرح قائم ہو سکتی ہے، اس زمین پہ عدل کس طرح آ سکتا ہے۔ آئیے قرآن کی طرف آئیے، خدا را قرآن کو کھولیے، خدا را قرآن کو پڑھیے، قرآن کو اپنے لیے رہنما بنائیے، دیکھیے، یاد رکھیے، یہ دین زمین پہ جب تک کہ آپ دین کو مقدم نہیں سمجھیں گے، آپ اس زمین پہ مقدم نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ اپنے نبی کو مقدم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آپ زمین پہ معظم نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے، آپ اس زمین پہ امت وسطیٰ نہیں بن سکیں گے۔ برادران اسلام، آپ نے بننا ہے۔ اسلام کی نشات ثانیہ کی دلیل قرآن، میں نے اس سے پہلے جو آیت تلاوت کی تھی سورہ فتح کی، سورہ فتح کی اس آخری رکوع کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ قرآن کی طرف آئیے، کس طرح اس زمین پہ دین مقدم ہوا، کس طرح دین کی عزت و حرمت قائم ہوئی، کس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت قائم ہوئی، کس طرح عرب کی ان بت گداؤں سے بتوں کو توڑا گیا۔ اسلام کی نشات ثانیہ ہے۔ آئیے قرآن کی طرح سورہ فتح کے آخری رکوع پہ آئیے، آپ دیکھیے جس کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ رُؤْيَا بِالْحَقِّ۔ ارے حق تو محمد مصطفیٰ کا وہ حق ہے، آپ کے خواب کو بھی اللہ نے سچ کر دکھایا۔ تو جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کے خواب کو سچ کر دکھایا، تو آپ محمد مصطفیٰ کا وعدہ تغزو الہند کو کس طرح سچ کر کے نہیں دکھائے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تغزو الہند ہے، قرآن گواہ اس چیز کا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ۔ اللہ نے اس رسول کے، وہ کون سا رسول ہے، آگے اس کی تشریح علیہ لیزر والدینی وَكُلِّ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کے بعد آپ اٹھا کے دیکھیے قرآن کو۔ نشات ثانی اسلام کی دلیل ہے، یہ اسلام کی زمین پہ غلبے کی دلیل ہے۔ آپ کا قرآن آپ کا رہنما ہے، آپ کو راستہ دے رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے، وہ نور کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے، اس ظلمات سے ان طاغوتی طاقتوں کو امت مسلمہ کو نکال رہا ہے۔ کیا فرماتے قرآن، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ اکبر،
نشات ثانی میں اسلام کی دلیل ہے۔ محمد الرسول اللہ آج جس طریقے سے وہ زمین دو حصوں میں تقسیم تھی، ایک طرف روم تھا، ایک طرف ایران تھا، دو طاقتیں تھی، ایک طرف بت خدا تھا، ایک طرف تثلیث پرست تھا۔ یہ میرے بھائیو، ایک طرف جو ہے نا ایران کے اندر آگ جلتی تھی، زرتشت تھے، وہ آگ کے پجاری تھے۔ آپ آج دیکھیے نشات ثانی اسلام میں محمد الرسول اللہ والذین معہ کس طرح بننا ہے، اشداء علی الکفار کس طرح ہونا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اسلام کی نشات ثانیہ میں دنیا دو بلاک میں تقسیم ہے، ایک طرف روس خدا کا منکر ہے، وہاں پر ایران خدا کا منکر تھا، دوسرا روم تثلیث پرست سرمایہ داری ساری ہے، وہاں آپ دیکھیں یہاں پر امریکہ تثلیث پرست سرمایہ داری ساری ہے۔ اسلام کی نشات ثانیہ کی دلیل آ رہی ہے، کس طرح فرماتے آج جس طریقے سے امت مسلمہ تقسیم ہے، اسی طریقے سے عرب تقسیم تھے، عرب کی تقسیم کو کس طرح ختم کیا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، کعبے کی بتوں کو گرایا، اشداء علی الکفار کیا، آپس میں ایک کیا، ہو حلقہ یارا برے شم کی طرح کس طرح ایک کیا۔ آج اسلام کی نشات ثانیہ میں آپ کو یہ قرآن کی صرف اس ایک صورت میں درخواست ہے آپ کو تمام امت مسلمہ سے کہ صرف اس آخری رکوع کو تھوڑا سا اس موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیے، آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقید ختم نبوت میں اسلام کی نشات ثانیہ کی وہ دلیل سامنے آ جائے گی۔ جس طرح پہلے سے انسانیت تقسیم تھی، آپ دیکھ رہے تھے کہ بت خدا تھا عرب میں، کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے، آج ہندوستان میں بت پڑے ہوئے ہیں۔ کعبے سے ہجرت کر کے مسلمان جو ہے وہ جنوب میں آئے مدینہ منورہ کو، یہاں پر ہندوستان سے ہجرت کر کے جنوب میں آئے، ہجرت ثانی پاکستان کھیلائی، غزوات کے بعد آخری عمل جہاد کا ہے۔ ہندوستان کا مسلمان ہونا ایسا مقدر ہے جیسا کل کا سورج نکلنا مقدر ہے۔ محمد الرسول اللہ کا وعدہ تکمیل تک پہنچانا ہے، کیونکہ قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن اٹھا کے دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا کہ ہمیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ بتائیے، آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو برادر اسلام قرآن کی طرف آئیے۔ آج تمام تر دنیا اپنی مذہبی کتب سے پالیسی بنا رہی ہے، اور ہم ان کی پالیسی پہ عمل پیرا ہو کے اتحادی فوج بن رہے، ہم ان کے اتحادی بن رہے۔ کیا ہم عیسائی ہیں؟ کیا ہم یہودی ہیں؟ کیا ہم آریو لنگایت ہیں جو اپنی مذہبی کتب پہ چل رہے ہیں اور ہم جو ان کے پیچھے لگے ہوئے، ہم ان کے پیروکار بنے ہوئے، ہم ان کی پالیسیز پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں، ہم اپنی فوج اور عوام کو ایک دوسرے سے لڑوا رہے ہیں، 80,000 مسلمانوں کو شہید کروا دیا۔ جو ایک اخوت تھی، محبت تھی پاکستان کی فوج اور عوام کے اندر، وہ نفرتوں میں بدل دی۔ قرآن کی طرف آئیے، قرآن رہنما ہے آپ کو اس گرداب سے نکالنا چاہتے ہیں۔ قرآن امت مسلمہ کو پالیسی دے رہا ہے، چھوڑیے ان کی پالیسیوں کو، قرآن کی پالیسی کی طرف آئیے۔ سلامتی کونسل اسلام کی ہے، انبیاء کرام کی سلامتی کونسل تھی، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم۔ تو برادران اسلام، اس سلامتی کونسل کے جتنے بھی بین المذاہب آج کل یہ کانفرنسیں چل رہی ہیں، بین المذاہب کس طرح ہوگا؟ بین المذاہب آہنگی کس طرح ہوگی؟ بس سیاست کی جا رہی ہے، بس عوام کو ورغلایا جا رہا ہے، صرف اپنے آپ کی تشہیر کی جا رہی ہے، پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ ارے بین المذاہب آہنگی جب ہوگی جب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے قول پر عمل کرے، من بعد اسم احمد پر عمل کرے، جب یہودی اپنی کتاب پر عمل کرے، جب ہندو اپنی کتاب پر عمل کرے، جب بدھسٹ اپنی کتاب پر عمل کرے، جب پارسی اپنی کتاب پر عمل کرے، جب زرتش اپنی کتاب پر عمل کرے، 4200 مذاہب جس وقت ان کی کتب ہے، وہ اپنی کتب پہ عمل کرے کہ وہ آخری نبی کون ہے، اس نبی کو مانو۔ بین المذاہب آہنگی کس پر ہے؟ جو تمام تر مذاہب میں مشترکہ ہے۔ مشترکہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے، ایک محمد ہے، ان کی کتب بھی لکھا ہوا ہے۔ اور بین المذاہب کے نام پر مسلمانوں کو آپس میں بس ایک چیز پیدا کر دی جاتی ہے، ایک سازش ہو رہی ہے عالم اسلام کے خلاف بین المذاہب کے نام پر۔ نہیں جی، وہ عیسائی برادری ہے، وہ ہندو برادری ہے، ہم سب متحد ہیں۔ ارے بین المذاہب یہ نہیں ہے بھائیو، بین المذاہب وہ ہے جو ان کی مذہبی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ کیا ویدوں میں نہیں لکھا ہوا ہے؟ کیا گیتا میں نہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ سوشل میڈیا اسی لیے بنا ہے کہ آپ بیٹھ کے ان پر مبلغ بنے۔ آپ
ہر مسلمان مبلغ ہے، ہر مسلمان مجاہد ہے. ہم دلیل اسلام کے ساتھ، ان کی کتب کی تقابل ادیان کے ساتھ بین المذاہب کو ہم آہنگی پیدا کریں کہ تمہاری جو کتب میں لکھا ہوئے جس نبی کا ذکر، اس نبی کو تسلیم کرو، آپ اور ہم بھائی بن جائیں. یہ بین المذاہب ہم آہنگی ہے، یہ بین المذاہب ہم آہنگی ہے. تو برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت کا 29واں درس ہے. اس پالیسیز کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. ان سازشوں سے چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں فقیر آپ کو. میرے پیر و مرشد صاحب سید ضیاء الحسن قائم مقام ام الجہاد نے عقیدہ ختم نبوت پر 307 درس ہے. یہ 307 درس کے اندر آگے جو سازشیں وہ کھل کے سامنے آئے گی، جو انسٹیٹیوٹ کس طریقے سے اس معاشرے کے اندر بگڑاؤ پیدا کر، وہ کھل کے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ میری زبان کی گرہ کھولے تاکہ الفاظ کی پیوستگی ہو سکے اور امت مسلمہ اس بات کو سمجھ کر ان سازشوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے. کیونکہ قرآن کے مطابق لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، قرآن فرما رہے سورہ کہف میں، سورہ فتح میں، معذرت کے ساتھ سورہ فتح کے اندر، جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین رویا بالحق، ایک طرف رویا کا ذکر آیا ابراہیم علیہ السلام کا، صدقت رویا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ، اللہ سچ کر کے دکھا رہے، اللہ نے سچ کر کے دکھایا رویا اور اس کے رسول کے اس خواب کو. تو جب اللہ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ فرما رہے کہ صدقت رویا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب سچ کر کے دکھایا. ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں تم نے اپنے خواب سچ کر کے دکھایا. یہاں پر نبی سے اللہ فرما رہے اپنے محبوب سے، اس کبریاء سے جس سے اللہ نے پورے کائنات کو تخلیق کی، اس محبوب سے اللہ فرما رہے کہ لَقَدْ صَدَّقْتَ رویا، اللہ تمہارے خواب کو سچ کر دکھایا. رویا بالحق، حق کے ساتھ. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب جس کے تحت آپ نے بیعت لی، بیعت رضوان لیا، اس درخت کے نیچے جہاں پر عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بھی آپ نے بیعت لی، عثمان کی بیعت لی، وہیں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملا. وہ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ راضی ہوا اس نبی کے خواب کے صدقے. تو اس نبی کے وعدے کے صدقے جو وعدے تغز الہند کا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو نشاط ثانی اسلام میں آپ نے وعدہ کیا ہے، تو اس وعدے کے صدقے اللہ رب العالمین اس نبی کے صدقے آپ کو کتنی بڑی بشارت دے رہا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں نے پا لیا وہ زمانہ جس میں ہندوستان کی سنن نسائی باب جلد 2 میں حدیث مبارک ہے، ان ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہندوستان کے خلاف غزوات ہوگا، جہاد ہوگا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں نے پا لیا وہ زمانہ جب ہندوستان کے خلاف جہاد کیا جائے گا، اگر میں اس میں شہید ہوا تو میرا شمار افضل الشہداء میں ہوگا. اللہ اکبر. وصدقت الرؤیا وصدقت الوعدہ، آپ کو کتنا بڑا وہ وعدے کا جو اللہ رب العالمین انعام دینا چاہتا ہے. تو آئیے قرآن کی پالیسی کی طرح، اگر میں غازی ہوا تو میرا شمار افضل الشہداء میں ہوگا، اگر میں غازی ہوا تو میرے میں آتش دوزخ سے آزاد ابو ہریرہ کہلاؤں گا. کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی پالیسی ہے. کیا یہ ویدوں میں ہے؟ کیا ان کی امت کے لیے ہے؟ کیا بنی اسرائیل کے واسطے ہے؟ کیا عیسائیوں کے واسطے ہے؟ اٹھا کے دیکھیں نا ان کی کتب، کیا ان کی کتب میں ہے؟ ارے ہم نے تو اسلام کے اندر بڑے افسوس کی بات کہہ سکتا ہوں، اسلام میں حیات ہے، اسلام کی حیات کو ہم نے موت پہ لے کے چلے گئے. کمیونزم کو اسلام میں گھسیڑ دیا، اسلام کو دنیا داری میں گھسیڑ دیا، دین کو مؤخر کر دیا، دنیا کو مقدم کر دیا. اسلام تو حیات ہے. نشاط ثانی اسلام جو ہے وہ شجرے کو دوبارہ جو اب آپ باری ہوگی اللہ کی طرف سے، وہ یسوع کا درخت ہوگا کزرے شجرہ خزتو، جو جیسا آخری میں کہا ہے سورہ فتح کے آخری رکوع میں، جب جب پھلدار ہوگا، جب بڑا ہوگا، جس کو دیکھ کر کافر جو ہے نا غیظ میں آئیں گے. یہ اسلام کی نشاط ثانیہ ہے. آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے پھلدار درخت بننا ہے. ہر مسلمان کے کان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی شہادت دی گئی ہے. ہر مسلمان کے کام میں
کان کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی دلیل دی گئی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ مجاہد ہیں، آپ مبلغ ہیں، تو پھر آپ قرآن کی اس بشارت کی طرف آئیے دیکھیے قرآن کی اس پالیسی کو، قرآن آپ کو کتنا بڑا مرتبہ دے رہا ہے۔ آپ اس منبر و محراب کی تقدس کو آپ اس دجالی فطروں کی طرف نہ لے کے جائیے۔ درخواست ہے میری امت مسلمہ سے، علماء کی تذلیل ہو رہی ہے، علماء کی تضحیک ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے یہ؟ ہم نے دنیا کو اپنے پر مقدم کر دیا ہے، معذرت کے ساتھ دنیا کو مقدم کر دیا ہے، دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا۔ اب جب ہم چھوٹ گئے، آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح قسم پرسی کے عالم میں مسلمان کھڑے ہوئے، کس طرح قسم پرسی کے عالم میں مسلمانوں کی حالت ہے۔ اب اس حالت سے مسلمانوں کو نکالنا ہے، امت مسلمہ کو ان سیاسی دجالی فطروں سے نکالنا ہے۔ آج دیکھیے، اب برادران اسلام بڑی افسوس ہوتی ہے، سیاست کی طرف میں نہیں آنا چاہتا، لیکن آپ نے دیکھا ایک پنجاب کے اندر معمولی جیسے ایک معاملات کو آپ نے دیکھا کس طریقے سے کہتے ہیں 22 کروڑ عوام، ایک صوبے کا معاملہ ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر سیاسی پارٹیاں سب ایک پارٹی کی بات کرتے ہیں۔ ارے اس پارٹی کو تو جو ممبر اس اسمبلی میں پہنچا ہے تو عوام کی ووٹ سے پہنچا ہے نا، عوام نے ووٹ دیا نا۔ اگر عوام ووٹ دے نہ دے، آپ خود دیکھیں جب ٹائم پورا ہو جاتے ہیں، آج پی ٹی آئی والے کیا گھس سکتے ہیں؟ جو کبھی وزیر تھے اپنی وزارت کی دفتر میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے نا، عوام کی ووٹ سے وہاں پر پہنچنے والے۔ لیکن کسی بھی ایک سیاسی لیڈر نے عوام کی ووٹ کی قدر کی بات نہیں کی، صرف اپنی پارلیمنٹیرین کی یا اپنی پارلیمانی لیڈر کی یا اپنے جناب پارٹی کے لیڈر کی بات کی۔ یہ رغمال بنا کیا آپ لوگوں نے، غلام سمجھ رکھا ہے عوام کو، عوام کی ووٹ سے لے کے آنے والے، عوام کی اتنی تضحیک کہ عوام کی آپ نمائندہ ہونے کے باوجود آپ عوام کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ پھر عوام، پھر بھائیوں، پھر آپ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ دستے گریبانی ان کے لیے؟ جب آپ کی ووٹ کی قدر نہیں ہے تو آئیے اس نظام کی طرف، آئیے اس قرآن کی طرف، آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغز الہند کی طرف، آئیے آدم علیہ السلام کی دی ہوئی خلافت کے نظام کی طرف، جس میں قدر ہے آپ کی، جس میں آپ کی عصمت حرمت ہے، جس میں ہر انسان کی تعظیم اور ادب احترام ہے، جس میں آپ نے اللہ اس کے رسول کے سامنے بھی سرخرو ہونا ہے۔ برادران اسلام، درخواست ہے میری آپ سے، ان دجالی سیاست سے نکالنے امت مسلمہ کو، ان فرقوں سے نکالنے امت مسلمہ کو۔ آئیے سورہ فتح کی اس آخری رکوع کی طرف، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اس پر مدلل بات کر سکوں۔ سورہ فتح کی اس آخری رکوع میں اللہ نے جو بشارت دی ہے، جو رویا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو اسلام کی نشاط ثانی میں جو وعدہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، امام مہدی علیہ السلام کی لشکر کی سپاہی بننا ہے، پاکستان کی فوج اور یہ پختون امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہے، انہوں نے اٹھ کے حضور کے وعدے کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی سازش، دنیا کے کوئی فتویٰ، دنیا کے کسی قسم کا کوئی غرور و تکبر، کوئی بھی ان کے سامنے نہیں آ سکے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ صدقت رویا ہے، حضور کا وعدہ سچا ہے، انشاءاللہ تعالی تغز الہند کا وعدہ پورا ہوگا۔ یہی فقیروں کی دعا ہے، یہی فقیروں کی التجا ہے۔ فقیر صرف آپ سے اسی چیز کی التجا کرتے، آئیے حضور کے وعدے کی طرف امت مسلمہ کو متحد کرتے۔ پاک فوج امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہے، اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، عدل کے ساتھ اس معاشرے میں اعتدال پیدا کر کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچاتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے دین کی خدمت لے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے 29واں درس ہے، انشاءاللہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔